آج دیکھیے، آج پوری رپورٹ اٹھا لیجیے، آپ ہندوستان ہی کی خالی بات کریے کہ کتنی ایسی مسلم نوجوان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہے، غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنا ایمان بیچ رہی ہے۔ کیوں بیچ رہی ہے؟ مجرم آپ ہیں، آپ ذمہ دار مجرم ہیں، مسجد والے مجرم ہیں، اس لیے کہ مسجد والوں نے، جن مسجد والوں نے انتظام نہیں کیا، عملی طور سے ان حدیثوں کا انکار کیا، ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے وہ لوگ بھی مجرم ہیں جنہوں نے شادی بیاہ کو مشکل بنا دیا، شادی بیاہ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، شادی بیاہ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے جو غریب لڑکیوں کی جان لے رہے ہیں، یہی لوگ مجرم ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن جب رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، رب العالمین سوال کرے گا، تب اس وقت منہ دکھانے کی بھی قابل نہیں رہیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رب نے ہمیں پیسہ دیا، ہم بہت زیادہ خرچ کریں گے، دنیا والے کہیں گے انہوں نے ولیمہ اچھا کیا، دعوت جو ہے زبردست کیا تھا، کھانا پکوان بہت اچھا بنایا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ عقیقے میں 1000 لوگوں کی دعوت یہ ضروری نہیں ہے، ولیمے میں 50,000 لوگوں کی دعوت ضروری نہیں ہے۔ نبی کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحابیات کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی وہ صحابی کے بارے میں، حتیٰ کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں بھی آتا ہے، اتنے مالدار صحابی ہونے کے باوجود، اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود، سونا بالکل کلو کے حساب سے رب کے راستے میں خرچ کرنے والے صحابی جب شادی کرتے ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہے، اور آپ صرف دنیا والوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ غریب لڑکیاں دوسرے کے ہاتھ اپنا ایمان جو بیچ رہی ہیں، مجرم آپ ہیں، مجرم وہ بھی ہے جنہوں نے دروازہ بند کیا۔ مسجد کا دروازہ بند کرو گے اور یہ سب فتنے باہر نظر نہیں آئیں گے، سب فتنے بھائیوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا خواتین اسلام مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے جب ہم صحیح بخاری کھولتے ہیں، حدیث نمبر 372 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابیات، اس وقت کی خواتین نماز میں حاضر ہوتی تھی، کس حالت میں؟ متلفیات فی مروطہن، چادر میں اپنے آپ کو بالکل لپیٹ کر کے، اشارہ ہے بالکل پردے کا اہتمام کرتے ہوئے خواتین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے جماعت میں شریک ہوتی تھی۔ یہ حدیث واضح طور سے پیغام دیتی ہے کہ نبی کے زمانے میں خواتین اسلام جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، اس لیے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم خواتین کو مسجد آنے سے روکیں۔ اس کے بعد ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتی ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، ثم یرجعن الی بیوتہن، تو خواتین اسلام سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر چلی جاتی تھی، لا یعرفہن احد، کوئی بھی شخص خواتین اسلام کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہ کیوں نہیں پہچان پاتے تھے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اول وقت میں رات اندھیری۔ حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ خواتین اسلام نبی کے زمانے میں مسجد آیا کرتی تھی۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر جو ہے 442، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ وہ لوگوں، وہ گارجنوں، عورتوں کے ذمہ داروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، تم لوگ اللہ رب العالمین کی بندیوں کو اللہ رب العالمین کے گھر آنے سے مت روکو۔ لیکن آج 95% لوگ روک رہے ہیں۔ آپ روک نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا یہ آرڈر ہے، نبی کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، لہٰذا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم خواتین اسلام کو مسجد آنے سے روکیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ بولتے ہیں یا کہ عورتوں کو خواتین اسلام کو منع کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے کہ فتنہ برپا ہوگا۔ مطلب یہی ہے کہ جتنی خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نعوذ باللہ، سب کی سب بد چلن ہے، سب کی سب بد کردار ہے، سب کی سب بد اخلاق ہے۔ بازار جائیں گی فتنہ نہیں ہوگا، مارکیٹ جائیں گی فتنہ نہیں ہوگا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے نوش کریں گی فتنہ نہیں ہوگا، پارکوں میں جائیں گی وہاں بیٹھ کر کے گپے کریں گی اور ادھر ادھر کی بحث بازی کریں گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جائیں گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اکیلے پڑوسن کے یہاں چلی جائیں گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے گلیوں میں گھومیں گی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ہر دعوت میں شرکت کریں گی، اکیلی چلی جائیں گی بغیر کسی جو ہے رشتہ دار کے، بغیر کسی محرم کے، تب کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیے، صرف فتنہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔
یہ ان کی دلیل۔ فتنہ صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے مارکیٹ میں سب فرشتے بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے مارکیٹ میں سب کے سب نیکوکار بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے پارکوں میں سب کے سب جو اچھے لوگ بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے شادی خانوں میں، چائے خانوں میں، ہوٹلوں میں سب کے سب اچھے لوگ ہیں، سب کے سب دیندار ہیں، سب کے سب تہجد گزار ہیں، سب کے سب عبادت گزار ہیں، سب کے سب شریعت کے پابند ہیں، سب کے سب شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں، سب کے سب اچھے لوگ ہیں۔ لیکن جتنے لوگ مسجد آتے ہیں، جتنی خواتین مسجد آتی ہیں، سب کے سب بد کردار ہیں۔ لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ فتنہ ہوگا۔ کتنا فتنہ ہوا؟ آپ باہر کی رپورٹ اٹھا لیجئے، پوری دنیا کی رپورٹ اٹھا لیجئے، جتنی عورتیں جاتی ہیں گھومنے کے لیے یا پھرنے کے لیے یا مارکیٹنگ کرنے کے لیے کہیں بھی جاتی ہیں، ادھر کی رپورٹ ایک طرف رکھیے، اور جو خواتین مسجد آتی ہیں ادھر کی رپورٹ ایک طرف رکھیے، اور دونوں کا موازنہ کیجئے۔ یہی وجہ جو لوگ روکتے ہیں ان کے یہاں عورتیں جاہل کے جاہل رہ جاتی ہیں، دین کی دال سے واقفیت نہیں رہتی ہے۔ ایک تو روکتے بھی ہیں، ایک تو روکنا یہ تو جرم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ دار عورتوں کے لیے اسپیشل انتظام تک نہیں کرتے، گویا کہ ایک تو زبان سے بھی روکتے اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے، دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ عملی طور سے بھی روکتے ہیں۔ عملی طور سے مسجد میں کوئی انتظام نہیں۔ اب فرض کر لیجئے میاں بیوی جو سفر پہ ہے، شوہر جو ہے مسجد تو چلا گیا، گاڑی کھڑی کر دی، اس کے بعد مسجد چلا گیا، نماز پڑھ لی، اس کے بعد بیوی کہاں پڑے گی؟ بیوی کہاں پڑے گی؟ دیکھ کر کے تماشا دیکھے گی؟ مسجد آئے گی تو فتنے کا اندیشہ ہے، لیکن روڈ پہ کھڑی رہیں گی تب فتنہ اور اندیشہ نہیں۔ یہ لوگوں نے بس یہ کہ اپنی بنائی باتیں جو ہے مشہور کر رکھی ہے۔ میرے بھائیو، جب نبی کا یہ اصول، نبی کا یہ فرمان لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی بندیوں کو رب کے گھر آنے سے مت روکا کرو، تو ہم اور آپ کیوں تعویل کرتے بے جا تعویل، ایسا ہوگا ویسا ہوگا؟ کیا رب کو معلوم نہیں تھا؟ کیا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دور میں بڑے فتنے اور رونما ہوں گے؟ بہت سارے لوگ جو چھیڑ چھاڑ کریں گے، بہت سارے لوگ جو بہت ساری عورتیں بے پردہ گھومیں گی، تو جو ہے مسجد آنے کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے۔ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قیامت تو قائم نہیں ہوئی، لیکن قیامت سے پہلے جتنی بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں، بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، ساری نشانیوں کو رب نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ آنے والے دنوں میں فتنہ ہوگا، لہٰذا جو ہے مسجد کے دروازے کو بند کر دیا جائے، خواتین کو جو ہے خواتین پر پابندی عائد کر دی جائے؟ کیا نبی کو معلوم نہیں تھا؟ آج آپ کو معلوم ہو گیا 1450 سال کے بعد۔ نبی نے کیوں کہا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی بندیوں کو اللہ رب العالمین کے گھر آنے سے مت روکا کرو؟ یہ تو دو حدیث ہوئی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، سیم حدیث نمبر 442، اس کے اندر کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اپنی عورتوں کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں روکنے کی اجازت؟ مسجد آنے سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کب؟ اذا استأذنکم الیہا، جب خواتین آپ سے اجازت طلب کریں۔ گویا کہ اگر کوئی خاتون شوہر کی پیروی کرتے ہوئے، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اجازت چاہتی ہے مسجد آنے کے لیے، تب تو آپ کے لیے جو روکنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ نبی نے کیا کہا کہ بھائی تمہیں روکنے کی اجازت نہیں، جب خواتین اسلام آپ سے اجازت طلب کریں، چونکہ آپ ذمہ دار ہیں، خاتون کی ذمہ داری آپ سے اجازت چاہے باہر نکلے چاہے مسجد آئیں۔ بہرحال نبی نے یہ بات کہی، تو یہ بات جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے ہی بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے بلال ابن عبداللہ ابن عمر، گویا کہ حضرت عمر بن خطاب کے پوتے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بلال نام ہے، کیا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ لنمنعہن، رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، حضرت عمر کے پوتے ہیں میرے بھائی، انہوں نے کہا کہ میں خواتین اسلام کو مسجد آنے نہیں دوں گا۔ تو باپ نے جیسے یہ بات سنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، تو فسبہ سبا سیئا ما سمعتہ سبہ مثلہ قط، انہوں نے اپنے بیٹے بلال کو اس قدر برا بھلا کہا، اس قدر گالیاں دی، اس قدر لعن طعن کیا کہ راوی کا خود بیان ہے کہ میں نے اس طریقے سے لعن طعن کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں سنا تھا۔ کیوں بیٹے کو برا بھلا کہا؟ اس لیے کہ بیٹے نے نبی کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ نبی کی حدیث کیا مت روکو، بیٹا کیا بول رہا میں روکوں گا، پھر باپ کیا بول رہے ہیں میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، تم روکنے کی بات کر رہے ہو۔ تو باپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول نے اس قدر جو ہے سنائی، پیٹ بھر کر کے اپنے بیٹے کو سنایا۔ صرف سنانے کی بات نہیں بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی حدیث نمبر 442، اس کے اندر کیا؟ فضرب صدرہ، سنایا ایک الگ،
دوسرا کام کیا کیا انہوں نے؟ صحابی رسول نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں فضرب صدرہ، سینے پہ مارا۔ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر، حدیث کے اندر کیا؟ فلطم صدرہ، سینے پہ مارا کہ نبی کی حدیث میں سنا رہا ہوں، تم اپنی بات سنا رہے ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا میں چلنے نہیں دوں گا۔ باپ نے یہ دو کام کیا اپنے بیٹے کے خلاف۔ تیسرا کام، یہ بھی مسند احمد کی صحیح روایت حدیث نمبر 4933، اس کے اندر کیا آخری جملہ سیم یہی واقعہ کہ فما کلمہ، راوی کا بیان ہے، فما کلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حتی مات، کہ باپ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندگی بھر بات چیت نہیں کی۔ کیوں بات چیت نہیں کی؟ جبکہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے۔ بات اس لیے بند کی کہ بیٹا ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں عورتوں کو مسجد آنے نہیں دوں گا، راوی کہہ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جو ہے صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے بات چیت بند کر دی۔ اور آج لوگ ایڑی چوٹی کی زور لگا رہے ہیں کہ مسجدوں سے عورتوں کو کیسے دور کیا جائے۔ یہاں پہ صحابی زندگی بھر بات بند کرتے اپنے بیٹے سے، یہ ہوتی ہے دینی غیرت، اس کو بولتے ہیں دینی غیرت، کہ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، کتنے بھی بڑے پائے کا آدمی ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ جگر کا ٹکڑا ہے بیٹا، باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے باوجود باپ نے بات چیت بند کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے نے نبی کی حدیث کا جو خلاف جو فتویٰ دیا، اسی لیے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، جو اس کے خلاف حکم دیا کرتا تھا کہ مسجد آنے نہیں دوں گا، ان کے خلاف صحابی کا یہ ریئیکشن آپ سن لیجئے، ایک تو مارا بھی، ایک تو سنایا بھی، ایک تو بات چیت بند کر دی۔ بہت سارے صرف فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ آئیے فتنہ کیا ہے؟ فتنہ نبی کے زمانے میں بھی ہوا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت حدیث نمبر 1454، علقمہ ابن وائل الکندی، وہ اپنے باپ ابو وائل الکندی سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا ان امرأۃ خرجت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کے زمانے میں ایک عورت نکلی۔ کہاں نکلی؟ پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں، کہاں جانے کے لیے؟ ترید الصلاۃ، حدیث کے الفاظ ہے ترید الصلاۃ، نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلی۔ اتنے میں فتلقاها رجل، کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی، تو اس آدمی نے کیا کیا؟ فتجلل، حدیث کے الفاظ ہیں اس آدمی نے جو چادر سے اس عورت کو ڈھانپ دیا اور جو ہے بدکاری کی منہ کالا کیا۔ یہ واقعہ، یہ فتنہ ہوا کہ نہیں نبی کے زمانے میں؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ لوگ صرف فتنہ ہوگا، کتنا فتنہ ہوتا مسجد میں آ کر کے۔ بھائی نبی کے زمانے میں یہ فتنہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، چنانچہ جو مجرم تھا وہ بھی حاضر ہوا، نبی نے جو سزا دی، جن کو جو سزا دینی تھی وہ سزا دی۔ بتلانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا کہا؟ چونکہ زبردستی اس آدمی نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی، عورت جو ہے مجرم نہیں تھی، عورت کی کوئی غلطی نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو سزا دی، لیکن عورت کو، صحابیہ کو آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ دعا دیتے ہوئے آپ نے چھوڑ دیا۔ اذهبی قد غفر اللہ لک، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، رب العالمین تمہیں معاف کرے۔ جب زنا بالجبر ہوا، اتنا بڑا فتنہ، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پہنچنے کے باوجود نبی نے روکا نہیں، نبی نے بلکہ صحابیہ کو دعا دی، جاؤ تم، رب العالمین تم کو بخش دے۔ تم آج جو بولتے ہو فتنہ ہوتا ہے، فتنہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا کیا؟ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اس کے باوجود نبی نے خواتین کے لیے دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ کسی بھی حدیث سے یہ بات جو معلوم نہیں ہوتی ہے کہ نبی نے کبھی کسی خاتون کو منع کیا۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ بھائی نبی کی حدیث، دوسری حدیث بتاتی ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، پھر گھر کے سب سے کونے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں، سارے لوگوں کے یہاں کہ خواتین گھر میں نماز پڑھیں گی اور سب سے افضل بہتر یہی، لیکن بات یہاں اس کی چل رہی ہے کہ جو خاتون آنا چاہتی ہے، فتنے کا بہانہ بنا کر کے خواتین کا دروازہ بند کیوں کرتے ہو؟ فتنے جو ہے نبی کے زمانے میں بھی ہوئے ہیں۔ اگر فتنے کا بہت زیادہ ڈر تھا تو رب العالمین جو نبی کے ذریعے سے نبی کی زمانی کہلوا دیتا تھا کہ اے نبی آپ اپنی امت کو تعلیم دے دیجئے کہ آنے والے دنوں میں بڑے فتنے اور جو ہے زنا جو عام ہو جائیں گے، لہٰذا ایسا کریے کہ آپ جو مسجد کے دروازے بند کر دیجئے خواتین کے لیے۔ مقدمہ آپ کے پاس پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے دروازہ بند نہیں کیا۔ تو آج جو لوگ بولتے ہیں کہ فتنہ ہوتا ہے، کبھی کسی نے بیان دیا، کسی بھی مفتی نے فتویٰ دیا کہ جو خواتین جو مارکیٹ نہیں جا سکتی ہے، خواتین جو کالج میں نہیں جا سکتی ہے، خواتین پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، خواتین گھومنے کے لیے نہیں جا سکتی ہے، خواتین جو ادھر چائے خانوں میں بیٹھ کر کے جو مٹر گشتی نہیں کر سکتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتی ہے، کسی نے اس سلسلے میں فتویٰ دیا؟ کوئی فتویٰ نہیں، کسی نے نہیں دیا۔ اور جب مسجد آنے کی جب بات آتی ہے تب فتنہ ہوگا، تب یہی سارے بدماش مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہیں، سارے جو ہے لٹیرے مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہیں، سارے کے سارے بدچلن مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہیں، سارے کے سارے نکمے سب کے سب مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہیں، اور انہی لوگوں کو موقع ملا ہے کہ یہ بدکاری کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ذرا اور آگے چلیے،
ایک اور حدیث آپ کو سناؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا تھا. یہ جو منع کیا تھا نا، یہ بات مشہور ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ منع کیا تھا. جس طریقے سے یہ بات مشہور ہے کہ پہلے زمانے میں رفع دین کرتے تھے شروع اسلام میں، تو جو ہے صحابہ کرام بت رکھا کرتے تھے، نعوذ باللہ. صحابہ کے بارے میں یہ غلط عقیدہ کہ صحابہ بت لے کر کے مسجد آئیں گے. تمہاری یہ غلط سوچ، صحابہ بت لے کر کے آئیں گے؟ جو نبی پوری زندگی توحید کا درس دیا ہو، توحید ایک رب کو ماننے کی تعلیم دی ہو، اور جو شاگرد ہیں، جو صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے شاگرد بت لے کر کے مسجد آئیں گے؟ یہ تمہاری بات ہے، یہ تمہاری گھٹیا سوچ ہے. کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، صرف مشہور ہے. اسی طریقے سے یہ بات صرف مشہور ہے کہ حضرت عمر نے روکا تھا. حضرت عمر نے نہیں روکا تھا. اس سلسلے میں ان سالم بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم احمد کی صحیح روایت حدیث نمبر 283 وہ کہتے ہیں کان عمر رجلا غیورا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند تھے، بڑے جرت مند تھے، بڑے بہادر تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے اوصاف کے بارے میں. آگے کہتے ہیں فکان اذا خرج الى الصلاۃ، جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد آتے تھے، مسجد نبوی تشریف لاتے تھے، اتبعته عاتکۃ بنت زید، ان کی بیوی اہلیہ حضرت عاتکہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پیچھے پیچھے مسجد آتی تھی. آپ خود جواب دیجئے اس حدیث کا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی عورتوں کو روکتے ہوں تو کیا اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے؟ کہ سب سے پہلے دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. دعوت کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی عورتوں سے. اور جو اپنے گھر کی عورتیں بد چلن ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گھر کی عورتوں کو سدھارنا یہ اول فریضہ ہے، گارجنوں کی ذمہ داری ہے. وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے، دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. وہ صحابی، وہ بھی ان کی اہلیہ ان کے پیچھے پیچھے نماز پڑھنے آئے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے پوری دنیا کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خواتین کو روکتے تھے. خواتین کو روکتے نہیں تھے، ہاں، لیکن اسی حدیث کے اندر ہے فَيَكْرَهُ خُرُوجَهَا، تو ان کی اہلیہ جو نکلتی تھی اس چیز کو وہ کراہیت محسوس کرتے تھے. لیکن یہیں پہ یہ بات بھی تھی کہ وہ منع بھی نہیں کرتے تھے. وَيَكْرَهُ منع کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے. اب آپ ہی جواب دیجیے. وہ منع بھی نہیں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے چاہ بھی نہیں رہے کہ اور جو خاتون جو ہے مسجد جائے، لیکن پھر بھی خاتون ان کی شہادت کے وقت تک، جس دن شہادت کا درجہ انہوں نے پا لیا، جس دن جو ہے مجوسی نے جب وہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیزہ مارا تھا، اس وقت جب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، اس جماعت میں بھی ان کی اہلیہ شامل تھی. ایسا نہیں کہ یہ پہلے کا واقعہ، آخری نماز ہے، ان نمازوں میں ان کی اہلیہ شامل حال ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ جو روکتے تو پہلے بیوی کو روکتے تھے، دوسری عورتوں کو روکتے تھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں میرے بھائیوں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 445، کہ اگر نبی موجود ہوتے تو آج جو عورتوں کی حالت ہے، یعنی بناؤ سنگھار کی، زیب و زینت دکھانے کی، تو قطعی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو منع کر دیتے تھے مسجد آنے سے. یہ حضرت عائشہ کی بات ہے، نبی کی بات نہیں ہے. کہ اگر آج کی عورتوں کو اگر نبی دیکھ لیتے تو منع کر دیتے، لیکن منع تو نہیں کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کو بھی اچھالتے ہیں، اور باقی سب سے بڑی دلیل فتنے کو بناتے ہیں. باقی جگہ سب کے سب نیکوکار بیٹھے ہیں، مسجد میں سب کے سب بدکار بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں، انہی چند حدیثوں پر آپ غور کریں کہ نبی کے زمانے میں خواتین آتی تھی، کوئی فتنے کی بات نہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں خواتین آتی تھی، کوئی فتنے کی بات نہیں. جو لوگ منع کرتے ہیں ان سے یہی سوال ہے کہ بھئی آپ مسجد کے بارے میں کہتے ہو یہاں فتنہ ہوگا، تو کیا آپ عورتوں کے لیے الگ سے اسپیشل کوئی پروگرام کرتے ہو؟ عورتوں کے لیے دینی شرعی تعلیم کا بندوبست کرتے ہو؟ عورتوں کے لیے، عورتوں کو دین سکھانے کے لیے کسی کو مقرر کیے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو تھوڑا بہت دین یہاں سیکھنے کے لیے آتی ہے ان کو آپ کیسے روکتے ہو؟ اور پھر آپ ہی جو اپنی خواتین کو ڈانٹو گے، پھٹکارو گے کہ خواتین بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی ہیں. کریں گی کیسے جب دین کی تعلیم نہیں ہوگی، شرعی تعلیم نہیں ہوگی، دین کی دال سے واقفیت نہیں ہوگی، نبی کے فرمان سے واقفیت نہیں ہوگی؟ تو پھر تعلیم، اپنے گود میں پلنے والے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے اپنے؟ میرے بھائیوں، یہ صرف جو ہے لوگوں نے بنا لیا ہے. کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں ملے گی بھائی جو نبی نے جو ہے عورتوں کو مسجد آنے سے روکا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں یہ بیان کر دیا کہ عورتوں کو آپ روک ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو جو مسجد آنے سے روکیں. آج دیکھیے، آج پوری رپورٹ اٹھا لیجیے، آپ ہندوستان ہی کی خالی بات کریے کہ کتنی ایسی مسلم نوجوان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہے، غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہے، غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے اپنا ایمان بیچ رہی ہے.
क्यों बेच रहे हैं? मुजरिम आप हैं, आप जिम्मेदार मुजरिम हैं, मस्जिद वाले मुजरिम हैं, इसलिए कि मस्जिद वालों ने, जिन मस्जिद वालों ने इंतजाम नहीं किया, अमली तौर से इन हदीसों का इनकार किया, ऐसे लोग मुजरिम हैं। ऐसे वो लोग भी मुजरिम हैं जिन्होंने शादी ब्याह को मुश्किल बना दिया। शादी ब्याह में करोड़ों रुपए खर्च करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, शादी ब्याह में करोड़ों रुपए खर्च करके जो गरीब लड़कियों की जान ले रहे हैं, यही लोग मुजरिम हैं। यही लोग क़यामत के दिन जब रब के सामने पेश किए जाएंगे, रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, तब उस वक्त मुंह दिखाने की भी काबिल नहीं रहेंगे। आप समझते हैं कि रब ने हमें पैसा दिया, हम बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, दुनिया वाले कहेंगे इन्होंने वलीमा अच्छा किया, दावत जो है जबरदस्त किया था, खाना पकवान बहुत अच्छा बनाया था। ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए। अकीके में 1000 लोगों की दावत ये जरूरी नहीं है, वलीमे में 50,000 लोगों की दावत जरूरी नहीं है। नबी की पूरी जिंदगी उठा करके देख लीजिए, सहाबियात की पूरी जिंदगी उठा करके देख लीजिए, किसी भी वो सहाबी के बारे में, हत्ता कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में भी आता है, इतने मालदार सहाबी होने के बावजूद, इतने जलील क़द्र सहाबी होने के बावजूद, सोना बिल्कुल किलो के हिसाब से रब के रास्ते में खर्च करने वाले सहाबी जब शादी करते हैं, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं है, और आप सिर्फ दुनिया वालों को दिखाते हैं। ये गरीब लड़कियां दूसरे के हाथ अपना ईमान जो बेच रही है, मुजरिम आप हैं। मुजरिम वो भी है जिन्होंने दरवाजा बंद किया, मुजरिम आप भी हैं जिन्होंने शादी ब्याह को मुश्किल बनाया। इसलिए कि गरीब की बच्चियां कहाँ जाएंगी? जाहिर है दूसरे जब लालच देंगे पैसों के तब तो जाएंगी ना। तो ये ईमान का सौदा कराने में हमारा हाथ है, मस्जिद वालों का हाथ है। लिहाजा शादी ब्याह में भी सादगी इख्तियार करें, शादी ब्याह को आसान बनाएं। औरतें दूसरों के साथ बहुत ज्यादा घूम रही हैं, पूरी रिपोर्ट उठा लीजिए। जब गैरों ने नारा लगाया कि बहू बनाओ बेटी बचाओ, यानी अपनी बेटी बचाओ और मुसलमान लड़कियों को लेके भाग जाओ, गैरों का ये नारा था। उसके बाद से आज जो हजारों की तादाद में मुस्लिम नौजवान लड़कियां दूसरों के साथ घूम रही हैं। मस्जिद का दरवाज़ा बंद करोगे और ये सब फितने बाहर नजर नहीं आएंगे, सब फितने मस्जिद में ही नजर आते हैं। इसलिए ये बात गौर कर लीजिए। बहुत सारी हदीसें रह गई हैं, लेकिन खुलासे के तौर पर इतनी सी बात कहूँगा कि नबी की जानिब से, रब की जानिब से, शरीयत की जानिब से, इस्लाम की जानिब से मुकम्मल इजाज़त है औरतों को मस्जिद आने की, लेकिन चंद शर्तों के साथ। जब पर्दे में हो, पासेब की झनकार न हो, खुशबू न लगा करके आई हो, तभी जाके आएंगी। और जो अलग से इंतज़ाम हो, अलग से दरवाज़ा हो, निकलने का तरीका हो। आज आप ज्यादा समझ रहे कि फितना बहुत हो रहा है, बाहर फितना हो रहा है, इसकी कोई परवाह नहीं, मस्जिद में ही सारा फितना हो रहा है। खुलासा ये है कि ऐसा हरगिज नहीं है, शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन शोहर की इजाज़त के बाद, उसके बाद मुकम्मल पर्दे के एहतमाम के साथ। अगर मस्जिद के अंदर इंतज़ाम हो तो ख़वातीन को आना चाहिए, दीन सीखना चाहिए। खुतबे जुमा के हवाले से चंद बातें जो आधा घंटे में बयान की जाती हैं, वो भी चंद ही बातें बयान की जाती, ताकि जहन के दरीचे खुले और जहन के अंदर जो गरीज़ात और जो जाहिलियत की रस्म व रिवाज जो आम हो चुकी है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सभी को किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सभी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सभी को ख़वातीन इस्लाम की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सभी को अपनी बहन बेटियों की सही तरबियत, परवरिश और पर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सभी के नेक अमाल को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन हम सभी की मग़फ़िरत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सब का जब भी खात्मा हो दीन और ईमान पर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।